شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCN یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کو اور ہمارے ساتھیوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ دن کے کس پہر خدا دنیا پر آتا ہے یا چکر لگاتا ہے یا انسان کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بائبل کے خدا اور اس کے اوقات کی ترتیب کو دیکھنا لازمی ہے۔ رومیوں کی حکومت سے پہلے یہودی دن کے 12 گھنٹے مانتے تھے، یعنی کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک، اسی طرح شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک، یوں دن کے 12 گھنٹے ہوتے تھے، 12 شام کے اور 12 صبح کے دن کے۔ پھر جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تو وقت بھی اپنے حساب سے سیٹ کر لیا، جس کے ایک دن کو انہوں نے 8 پہروں میں بانٹ دیا۔ مثلا آج کی گھڑی 3 گھنٹے میں ہر 3 گھنٹے کا ایک پہر، جسے 4 نائٹ واچ بھی کہتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک سیٹ کر دیا، اور پھر رات 9 بجے سے رات 12 بجے تک کا دوسرا پہر، اور پھر تیسرا پہر رات 12 بجے سے 3 بجے تک، اور پھر چوتھا پہر 3 بجے سے صبح 6 بجے تک۔ بائبل یسوع ناصری کے بارے میں بتاتی ہے کہ یسوع صبح کے چوتھے پہر پانی پر چل کر اپنے شاگردوں کے پاس آیا۔ اس سے پہلے وہ اکیلے پہاڑ پر دعا کر رہا تھا۔ پہلے اور دوسرے پہر یا تیسرے پہر دعا کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہودی ربی اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے خدا دنیا کا چکر لگاتا ہے۔ اس وقت جو بھی کوئی اس کے حضور جھکا ہوتا ہے، اس کے لیے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہودی ربیوں کی بات مانیں یا بائبل کی بات مانیں؟ آئیے ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہودی یہوہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن یسوع کا انتظار نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یسوع ہے، جو ہمارے درمیان ہے، جسے ہم مانتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے، نہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ تمام آل ابراہیمی ہیں۔ یہ سب پرانے زمانے کی کتابوں کو، یعنی ہنوک، یاشر کی کتاب اور اس طرح سے اور بھی کتابیں ہیں، جس میں ابراہیم کی کتاب بھی ہے، نوح کی کتاب ہے، ہنوک کی کتاب ہے، اور پھر آدم کی، سیت کی۔ تو یہ سب پرانے زمانے کی کتابوں کو وہ مانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، یہاں تک کہ کچھ کتابیں یسوع مسیح ناصری کے ٹائم تک بھی پڑھی جاتی تھی، اور ان کا ذکر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط میں بھی آیا ہے۔ اگر ہم یہودیوں کی بات بھی نہ مانیں تو یہ بات تو ماننے والی ہے کہ عدن کا باغ اسی زمین پر تھا، اور خدا اسے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے۔ اسی طرح سدوم عمورہ کو خدا نے صبح کے وقت تباہ کیا تھا۔ پھر پیدائش 19واں باب اس کی 15ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ شام کے وقت تو آئے تھے، شام کے وقت وہ ابراہیم سے کھانا کھا کے بات چیت کر کے، وہ جو فرشتے کہہ لیں یا جو آسمانی وزٹر تھے ان کو سمجھ لیں، کہ اس کے بعد وہ شام کو سدوم عمورہ کی طرف چلے گئے، اور صبح سویرے انہوں نے سدوم عمورہ کو برباد کر دیا۔ ایسے ہی مصری لوگ جو ہیں
उनको भी आप देख सकते हैं कि वो बनी इसराइल का पीछा कर रहे हैं, और जब सुबह हो गई है तो उनके रथों के जो सेंटर थे, जो तूल थे, वो निकल गया और उनके रथ आगे भाग नहीं रहे थे। और दिन होते ही वो परेशान हो गया कि बस अब हमें पीछे हट जाना। ये खरूज की किताब उसके 14वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने रात के चौथे पहर यानी कि सुबह होते ही मिस्रियों की फौज को बर्बाद कर दिया। फिर खरूज 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, सुबह यानी चौथे पहर खुदा हुरब पर उतरा था ताकि अपना जलाल जाहिर करे। ये जो हुरब पर उतरा है और ये सारी बातें, ये खुदा के एक करैक्टर में है कि वो सुबह सवेरे अपने लोगों को मिलता है। खरूज 34 बाब उसकी 2वीं आयत में हम जब पढ़ते हैं तो खुदा ने मूसा से कहा कि तुम सब सुबह सवेरे तैयार होकर अपने आप को तैयार रखना, तैयार होकर करीब आना। इसी तरह अयूब नबी भी अपने लोगों को कहता है कि खुदा सुबह के वक्त अपने लोगों को मिलने आता है। अयूब 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत में इस बात का जिक्र है। फिर दाऊद ज़बूर 30 और उसकी आयत 5 में कहता है कि हो सकता है कि रात को रोना पड़े लेकिन सुबह को खुदा खुशी देगा, सुबह को खुशी मिल जाएगी। यसाया नबी भी कहता है, यसाया 50वां बाब उसकी 4थी आयत में, कि खुदा हमें सुबह सवेरे उठाता है और सिखाता है, शिगिर्द के कान देता है, वो सिखाता है। और इस्तिस्ना की किताब उसके 22वें बाब में खुदा की मेहरबानी हर सुबह नए तरह से होती है। यीशु जब इस दुनिया में था तो वो सारी सारी रात दुआ करता था और सुबह सवेरे दुआ के लिए जाता था। मरकस 1 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है कि यीशु दिन निकलने से पहले वो एक वीराने में गया और वहां दुआ करता रहा, दुआ करने लगा। शमूएल नबी के बारे में आप जानते हैं, वो एक ऐसा नबी है जिसको बचपन में ही खुदा के हाथ में दे दिया गया। तो शमूएल जब बच्चा था तो खुदा ने उसको आवाज दी। 1 शमूएल 3 बाब की 3-4 आयत लिखा है। आप तो जब हम इस पर ध्यान करें तो लिखा कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है। आप किसी भी जगह पर हैं, खुदा की आंख पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। वो ये नहीं कि सुबह पाकिस्तान की हो या इंडिया की या नेपाल की या अफगानिस्तान की या ईरान की। सुबह जो है वो खुदा की सुबह नहीं है, हमारी सुबह है। वो चक्कर लगाता है किस मुल्क की सुबह है और किस मुल्क की शाम है। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो सुबह चौथे पहर खुदावंद से मुलाकात करने की तैयारी किया करें। अगर हम अपने दाएं बाएं भी देखें तो सुबह सवेरे की दुआ जो है वो आप हिंदुओं को देखें तो वो भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो स्नान करते हैं और वो भी मंदिर में जाते हैं। और अगर आप सिखों को देखें तो वो भी सुबह सवेरे पाठ करते हैं। और अगर आप इस्लामी बरादरी को देखें तो वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं। और अगर हम अपने यहूदी करैक्टर को देखें कि जो तमाम अली इब्राहिमी हैं, वो भी मैं गया हूँ इसराइल, तो वो सुबह सवेरे उनके बच्चे जो हैं वो इबादत खाने में जाते हैं और खुद भी वो सुबह इबादत करते हैं, दुआ करते हैं सूरज निकलने से पहले। फिर आप इस्लामी बरादरी को देख लें तो वो भी अपने बच्चों को भी भेजते हैं, खुद भी तहज्जुद पढ़ते हैं। अब रहेगी हम मसीहों की बात, तो जब ये दुआ की बात होती है तो इनको कोई परवाह नहीं होती। इसी वजह से नदारी इनके ऊपर है, लाचारी है, बेबसी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा टाइम गुजारें, कारोबार में कामयाब हों, आपकी औलाद अच्छी तरह से बाबरकत हो,
میں گواہی کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ جس شخص نے دعا کی چین کو ٹوٹنے نہیں دیا وہ کبھی بھی ہارا نہیں کسی جگہ پہ۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ رات کے پہروں میں وہ اپنے بستر کے ساتھ گھٹنے لگا کے تو دعا کرتے تھے۔ میں نے اپنے اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بھی رات کے پہروں میں اٹھ کے دعا کرتے تھے۔ میں خود بھی کئی سالوں سے پورا ایک مہینہ دعا روزے میں رہتا ہوں اور بائبل پڑھتا ہوں۔ ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ اپنے خدا کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھیں تو ہم کبھی فیل نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ساز بجاتے ہیں، سازوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ میرا چھوٹا لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات کے بارے میں دوسروں کے لیے نمونہ بنا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جلالی کام ہو، خدا کی حضوری کا احساس نمایاں ہو جائے، تو پھر آپ تہجد پڑھیں، صبح سویرے کی عبادت کو پکا کریں اور اس عبادت میں مضبوطی قائم کریں، کیونکہ اس وقت جب آپ اٹھیں گے 4 بجے، دعا کریں گے، پھر ایکسرسائز کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں گے اور پھر ٹائم پہ سکولوں، آپ دیکھو سکول کے بچے بھی تو صبح سویرے 7 ساڑھے 7 بجے سکول پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ صبح سرگی ویلے اٹھتے ہیں تو تبھی تو اپنے ٹائم پہ سکول جاتے ہیں۔ تو ہم جو اپنے ایمان کی پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم صبح کیوں نہیں اٹھتے؟ صبح سویرے اٹھیں۔ کیونکہ ایک اور بات میں آپ کو میڈیکل کی بتاؤں کہ جتنا بھی دنیا میں ریسرچ کی گئی ہے، پتا چلا ہے کہ 4 بجے کے درمیان، 4-5 بجے کے درمیان لوگوں کو ہارٹ اٹیک آتے ہیں اور یہ موت ہے، بربادی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی وقت ابلیس بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے، چور بھی چوریاں کرتے ہیں کیونکہ لوگ گہری نیند سوتے ہیں اس وقت، اور جو خدا والے لوگ ہیں وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اور گندے کام کرنے والے ہیں وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کے مقدسوں کا طور طریقہ اگر آپ اپنا لیں گے تو تر و تازہ رہیں گے، سستی جاتی رہے گی۔ آپ لوگ بہت سارے کہتے ہیں، بہت ساری کریمیں استعمال کرتے ہیں رنگ صاف ہو جائے۔ بھئی جب اٹھنا ہی نہیں، اچھی طرح سے منہ ہی نہیں دھونا، اپنے جسم کو ہی نہیں صاف رکھنا، اپنے گھر کو ہی صاف نہیں رکھنا، تو رنگ بھی کالے، دل بھی کالا، حالات بھی کالے، بچے بھی بد چلن، خاندان میں ابتری، جھگڑا فساد۔ اب پادریوں کی کیا بات کریں؟ مجھے کل میری کلاس تھی تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی دوسرے پادری ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کو فرصت ملے لوگوں کو اس ڈرامے سے، اس پکھانڈ سے نکالنے کی تو وہ خدا کے کلام کی بات بتائیں۔ وہ تو اس کی بدروئیں نکال لو، اس کو برکت دے دو، اس کا یہ کر دو، علم الآخرت کا کلام نہیں سناتے، دعا کا کلام نہیں سناتے، بس وہ یہی سمجھتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی بت کے سامنے کر لے، کوئی پتھر کے سامنے کر لے، کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے کر لے، معاملے تو وہی ہیں۔ ہمارا خدا جو ہے وہ تو آپ کے دلوں میں رہتا ہے، وہ اس کے تو کان آپ کی دعا پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اٹھو۔ خدا کا جو مقدس ہے وہ انسان کو اپنی بادشاہت میں لے جاتا ہے۔ خدا کا مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں۔ دراصل وہ آپ سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ اس کے مقدس میں چلے جائیں، اس کا مقصد ہے کہ آپ اس کے مقدس میں اس وقت داخل ہوں، اس وقت اس کے گھر میں جائیں، اس وقت اس کی قربت اور نزدیکی میں آئیں جب آپ کا شخصی تعلق ہو اس کے ساتھ۔ گواہی کے طور پہ میں بات کرتا ہوں، کافی عرصہ گزر گیا، میری چھوٹی بیٹی وہ بھی خدمت میں ہے، تو کسی نے اس کو کہا کہ تمہارا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا بار بار، تو آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اتنی دعا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ پر یہ معاملہ ہے۔
تو پھر آپ کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس کو، وہ کوئی فارنر تھا، ڈچ تھا، تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ اس لیے رابطہ یا تعلق نہیں کہ اگر ہمارے سارے کام ٹھیک ہوتے رہیں تو وہ ہمارا خدا ہے. ہمارے کام ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، ہمارا پھر بھی وہ خدا ہے، پھر بھی ہمیں رابطہ رکھنا ہے. جیسے صدرک میثق عبدنجو کی بات ہے کہ بڑے دن ان کو اس آگ کی بھٹی کے چکر لگوائے گئے، ان کو دکھایا گیا، ان کو پتا تھا کتنی آگ تیز ہے، اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ان کو پتا تھا کہ ہم تو کوئلہ بن جائیں گے، پل بھر میں بالکل راکھ بن جائیں گے، سوا ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا بادشاہ ایک بات سن لے، ہمارا خدا اگر ہمیں بچائے یا نہ بچائے، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. کیا بات ہے! ہم 2 دن عبادت پہ جائیں، 10 روپیے کسی پادری کو چندہ دے دیں، تو ہم کہتے ہیں اگر وہ کام نہیں ہوا تو ہم نے عبادت ہی نہیں کرنی. کئی بڑے تڑ کے کہیں گے، بڑے موڈ میں کہیں گے میری آج کل خدا کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ ابھی بقرات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب، اور تو کہہ رہا میری خدا کے ساتھ ناراضگی ہے، میں چرچ نہیں جاتا کیونکہ اس نے میرا کام نہیں کیا. تو خدا کے ساتھ شخصی تعلق رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صبح سویرے کی عبادت کرتا ہے. یعقوب کو آپ دیکھیں، یعقوب کا حال آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی ساری رات فرشتے کے ساتھ لڑتا رہا، اور صبح ہوتے ہی وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دے. پیدائش کی کتاب 32ویں باب کی اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے مجھے چھوڑ دے، اب تو پو پھوٹ نکلا، اب تو سورج نکلنے والا ہے، تو مجھے جانے دے. کہنے لگا نہیں، مجھے برکت دے. کبھی آپ نے ایسا کیا؟ کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، مجھے برکت دے خداوند، مجھے برکت دے. پھر ایوب کہتا ہے خدا اس وقت بات کرتا ہے جب لوگ گہری نیند سوتے ہیں. ایوب 33 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے. متی 14ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے یسوع لوگوں کو ودا کر کے خود دعا کرنے کے لیے چلا گیا، اور رات کا 4تھا پہر تک وہ جاگتا رہا، وہاں دعا کرتا رہا. اور جب دیکھا کہ اس کے لوگ بے چین ہیں، کشتی ان سے چل نہیں رہی، پریشانی میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ لکھا کہ یسوع پانی پر چل کر اپنے شاگردوں کے پاس گیا. اگر شاگرد اس بات میں خدا کو یاد نہ کرتے تو کبھی بھی اس جھیل میں سے باہر نہ نکلتے، ڈوب مرتے. حقیقت میں جو آپ روح کو محسوس کرتے ہیں، اگر وہ روح آپ کے اندر ہے تو خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے. بار بار کہنے سے کہ اے روح آ جا، اے روح اتر آ، اس طرح سے نہیں ہوتا. جب آپ دعا میں وقت گزاریں گے، دعا کرنے کی عادت بنا لیں گے، اور اپنے اندر اس بات کی پختگی پیدا کر لیں گے، اور جو گناہ آپ سے سرزد ہوتے ہیں پھر دعا جو ہے ان کو روک دے گی. انسان ہوتے ہوئے پریشانیاں، آزمائش اور طرح کے کئی معاملے آئیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا نہ کریں. اگر آپ دعا کرتے رہیں گے تو حقیقت میں آپ خدا کی قربت میں رہیں گے، خدا آپ کو وزٹ کرتا رہے گا، آپ کا گھر عدن ہو جائے گا، آپ ایک آرام کی زندگی گزاریں گے. آپ اس بات کو اپنا کے دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، اور پھر مجھے بتانا کہ ہم نے آپ کا کہنا مانا تھا، ہم نے دعا شروع کی تھی تو یہ ہماری حالت ہوئی ہے. کیونکہ یہ تجربے کے طور پہ ہے. جو سچے خدا کے لوگ ہیں اور یہ جتنے بھی خدا کو ماننے والے ہیں، سب کے سب بھلے کسی رنگ سے مانتے ہیں، کسی بھی رنگ سے مانتے ہیں، وہ جو مانتے ہیں وہ صبح سویرے سرگی ویلے تہجد کے ٹائم پہ سورج اگنے سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں، اور خداوند ان کی مرادیں پوری کرتا ہے. کاروبار میں برکت ہے، زندگی میں آرام ہے، شادمانی ہے، چہرے پہ خوشحالی ہے.